بنی اسرائیل کا ایک آدمی میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بڑے عیب کرتا، اس بی بی سے چکر، اس بی بی سے چکر، اس بی بی سے رابطہ، اس سے رابطہ، برائیاں اتنی کہ حد ہو گئی، یہ نفسانیت غالب ہے اس کے اوپر۔ ایک عورت آئی کہنے لگی کفل بچے بھوکے ہیں، تو امیر آدمی ہے، 60 دینار چاہیے۔ کہنے لگا تیرا رنگ گورا ہے، پہلے منہ کالا کر۔ اس نے کہا غریب ہوں، بچوں نے مجبور کر دیا، تیری میر۔ کہنے لگا نہیں، پہلے میرے ساتھ منہ کالا کرے گی۔ کہا اچھا میں رات کو آؤں گی۔ عورت رات کو آئی، کفل نے ہاتھ آگے بڑھایا تو بی بی کانپنے لگی۔ کہنے لگا کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی نہیں۔ بی بی کہنے لگی ذرا اندر کی آنکھیں کھول، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اندر کی کھولنا، اللہ تو دیکھ رہا ہے، تو کیسے کہتا کوئی نہیں دیکھ رہا؟ بس دل پہ چوٹ آئی، کانپا۔ 60 دینار دیے، بی بی کو واپس بھیج دیا۔ آنکھوں میں آنسو آئے، کہنے لگے یا اللہ موت دے دے۔ انتقال کر گیا۔ میرے رسول پاک کے لفظ ہے ترمذی میں، فرمایا سویرے دروازے پہ لکھا تھا قد غفر اللہ للکفل، لوگوں گواہ ہو جاؤ اللہ نے کفل کی بخشش فرما دی ہے، اللہ نے معاف۔ اگر وہ اتنے عیبوں کے بعد باز آ گیا تو معاف کر دیا۔ میرے دوست ہم بھی باز آ جائیں۔ جب جمعے کی نماز میں سر سجدے میں رکھے تو کہ یا اللہ امت کی ساری بیٹیاں میری بہنیں ہیں، یا اللہ ساری بہنیں میری بہنیں ہیں، اے اللہ میں جس کو دیکھوں گا بہن کی نظر سے دیکھوں گا، جس کو دیکھوں گا بیٹی کی نہیں۔ اور یاد رکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو نماز میں مزہ نہیں آتا، ذکر میں مزہ نہیں آتا، وہ نظر پاک کر لے۔ اگر نظر پاک ہو گئی تو عبادت میں دل لگنے لگ جائے گا، حدیث ہے، دل لگے گا۔ اور للطیبین للطیبات، اگر تو پاک رہے گا تو تیرا گھر بھی پاک رہے گا، اگر تو پاک ہے تو تیرا بستر بھی۔ قرآن کا فیصلہ ہے، میں نہیں کہا للخبیثین للخبیثات، اگر تو گندا ہے تو مت امید رکھنا کہ تیرے گھر میں پاکیزگی رہے گی، جیسی کرنی ویسی بھرنی، پر بات آئندہ جمعے کروں گا۔ لیکن یہ اتنی سی بات یاد رکھے، فرمایا قرآن نے کہ پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہوتی ہیں اور خبیث مردوں کے لیے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، کوئی قول نقل نہیں کر رہا۔ گندے مرد اور ان کے لیے اور پاک مرد، اخلاق کی بات نہیں کی، اخلاق برے ہو سکتے ہیں عورت کے، کوئی کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر تو زندگی پاک گزارے گا تو تیرے گھر میں آنے والی بی بی اس حوالے سے وہ بھی بے حیا نہیں ہوگی، اس کا بھی کسی مرد سے چکر ہے۔ تو اگر تو پاک عورت اور اپنے بچوں کو پاک ماں دینا چاہتا ہے تو پاک ہو جا۔ حضرت ہارون بن موسیٰ کہتے ہیں میں تابعی ہوں، کس کے شاگرد ہیں؟ حضرت انس بن مالک کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے غلام کے، جنہوں نے دل بر جانی ڈٹھا او اکھیاں ہی تاک لئیاں، غلام کے غلام، غریب آدمی، ٹوکریاں، چھوٹی چھوٹی ٹوکریاں پھال رکھنے والی بیچ کے گزارا کرتے ہیں۔ ایک دروازے کے آگے سے گزرے تو گھر والوں نے اندر بلا لیا، کہتے ہیں محل ہے، ملکہ بیٹھی ہے، ملکہ۔ کہنے لگی تو بڑا حسین و جمیل ہے، میرے ساتھ منہ کالا کر۔ کہتے نظر جھک گئی، کہنے لگی تو نے میرا صرف حسن دیکھا ہے، میرے دل میں جو میرے نبی کا عشق ہے وہ نہیں دیکھا؟ تو نے میرے دل میں جو میرے مصطفیٰ کا عشق ہے۔ اور بویا کس نے؟ انس بن مالک نے۔ انس بن طیبہ سے مگائی جاتی ہے، سینوں میں رچائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ میں نے انس بن مالک سے فیل لیا محبت کا۔ کہنے لگی جتنے پیسے تو کہے گا، جتنے پیسے، جوانوں نہ کسی غیر مسلم بی بی کے قریب جانا بن نکاح کے، صرف پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے، صرف جو ہے وہ پاسپورٹ لینے کے لیے، کاغذ بنوانے کے لیے۔ یہ دیکھ نبی کے ماننے والے کیسے ہوتے۔ کہا نا تو نے دیکھا نہیں ہم کون ہیں؟ پاک رسول کے ماننے والے ہیں، پاک نبی کا پاک قرآن پڑھتے ہیں، پاک دین ہے، ہمارا ذہن بھی پاک، نظر بھی پاک، عقیدہ بھی پاک، نظریہ بھی پاک، اللہ نے ہمارے سینے بھی پاک رکھے ہوئے ہیں۔ خبردار۔ اس نے کہا اگر تو بات نہیں مانے گا تو سزا دوں گی۔ کہنے لگے دے لے۔ اس نے کہا اچھا تو تب بھی نہ باز آیا تو بادشاہ سے کہو گی اس نے میری عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے۔ کہنے لگے میں نے باتھ روم جانا ہے۔ چھت پہ چڑھے،
سب سے اوپر والی۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ باتھ روم اوپر تھا، پخانہ کیا تو وجود پہ مال لیا، پخانہ کیا تو وجود پہ، اور پھر چھت سے چھلانگ لگا دی۔ کہتے ہیں یوں زمین پہ آیا کہ جیسے ماں گود میں اٹھا کے بیٹا زمین پہ نہیں رکھ دیتی۔ کہتے ہیں جلدی سے نلکے کے قریب گیا، اپنا وجود دھویا، آنکھ کھولی تو سامنے خوبصورت چہرہ، نورانی آنکھیں، خوشبو ہی خوشبو۔ میں نے کہا آپ کون ہیں؟ تو کہنے لگے میں یعقوب کا بیٹا یوسف ہوں، حضرت یوسف علیہ السلام ہوں۔ پتہ ہے تجھے زمین میں کس نے رکھا ہے؟ کہا نہیں۔ کہنے لگے تو پاک جوانی والا ہے، تو پاکیزہ نظر والا ہے، تو پاک سوچ والا ہے۔ حضرت جبریل پہلے وہی لے کے آتے تھے، آج ایک بار پھر زمین پہ آئے ہیں، پر پہ بٹھا کے تجھے زمین پہ چھوڑ گئے ہیں، پر پہ بٹھا کے زمین پہ چھوڑ گئے ہیں، اور کہا آجا سینے سے لگ جا، تو نے وہ کام امتی ہو کے کیا ہے جو میں نے نبی ہو کے کیا تھا، آجا سینے سے لگ جا۔ سینے سے لگ گئے۔ کہتے ایسی خوشبو آنے لگی جو کسی کے پاس سے نہیں آیا کرتی تھی، جدھر جاتے لوگ کہتے ہیں تو خوشبو والا بابا ہے، خوشبو والا بابا۔ لوگ کہتے ہیں وہ انتقال کر گئے تو ان کی قبر کی مٹی سے بھی خوشبو آیا کرتی تھی۔ ترمذی کی حدیث ہے۔ کفل حضرت ویسے کرنے رضی اللہ تشریف نہیں لائے، گھر رہ کے بھی حضور کی بات مانی، ماں کی خدمت کرو نہیں آئے، خدمت کری، تشریف نہیں لائے، گھر رہ کے بات مانی۔ درجہ کیا دیا؟ میرے رسول پاک علیہ السلام نے ڈیوٹی لگائی مولا علی شیر خدا کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرمایا میرا جبہ لے جانا اور میرے اویس سے ملنا، اسے کہنا میری امت کی بخشش کی دعا مانگے۔ بھئی گھر رہ کے بات مانی، کوئی شورا نہیں، کوئی نام نہیں۔ امام عبد الوہاب شورانی کہتے ہیں کرن کے لوگ انہیں روڑے مارتے تھے اور ان سے پوچھتے تھے تیرا نام کیا ہے، تو جناب ویسے کرنی فرماتے تھے اگر تو قیامت میں بخشا گیا تو نام بتا دوں گا، اور اگر وہیں اڑ گیا تو نام سے کیا رہ جائے گا، یہاں تو لکھا رہ جائے گا۔ اور پھر دعا مانگی، امام شورانی نے لکھا ہے دعا مانگی حضرت اویس کرنی نے، اے اللہ میں نے زندگی چھپ کے گزاری ہے، مجھے ظاہر نہ کرنا، میں سراپا مخزن راز تھا اور رہا تھا مدت و راز میں، یہ تو تیرا شوق کے دید کشاں کشاں مجھے کھینچ لایا مجاز میں۔ اے اللہ میں نے پردے میں وقت گزارا ہے، اللہ مسترنا بستری کل جمیل، اے اللہ بس مجھے پردوں میں رکھنا، پردوں میں اٹھ بلیا چلو تھے وسیے جتے وس دینی سارے انے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے نہ کوئی سانو مننے۔ اے اللہ مجھے پردہ دے، شہرت نہیں چاہیے، میرا نام نہ ہو، کوئی جانے کوئی پہچانے نہ، بس میں تیرا ہوں تو چھپ کے تیرے پاس آ جاؤ۔ امام فرماتے ہیں اللہ 70,000 فرشتے قیامت کے دن حضرت اویس کرنی کی شکل کے پیدا کرے گا اور ان فرشتوں کے اندر چھپا کے جناب اویس کو اپنی اور اپنے محبوب کی بارگاہ تک لے جائے گا، چونکہ وہ چھپے رہے، ضرورت نہیں، میں سراپا مخزن راز تھا، میں تو رہا تھا مدت و راز میں، یہ تو تیرا شوق کے دید کشاں کشاں مجھے کھینچ لایا مجاز میں، شوق نہیں، مجھے بھی پوچھ لو، میرا بھی نام لے لو۔ اب تو اس قدر زیادہ انا کا بت آ گیا، روٹی کھلاؤ، جس کو کھلائی اس کی فوٹو کھینچ کے فیس بک پہ دو، پانی پلایا تو پہلے اس کی فوٹو دے لو، اگر سلام لیا تو پہلے چھوڑ دو یار، بس کرو، یہ انا کے بت بنا لیا ہم لوگ، کس چکر میں پڑ گئی ہے دنیا۔ ایک غریب کو 2 4 5 روپے کیا دے دیے، ایک آٹے کا تھیلے کا دے دیا، 4 اخباروں میں خبر دے دی، یہ عاجزی ہے، یہ طریقہ ہے۔ اب تو لوگ یہاں تک ریاکاری کرنے لگے، نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو پہلے فوٹو کھینچ کے آتے ہیں، جمعے کی تیاری کرتے ہوئے، بس کر دے، بس کرے، کہیں رکے، کسی جگہ سٹاپ کرے، اپنے اندر انکساری پیدا کرے، جو ختم ہو گیا وہ بچ گیا، جو اپنے آپ کو بناتا رہا وہ کبھی بن نہ سکا، بچا وہی جو رب کی بارگاہ میں مٹ گیا۔ ہماری تو عمر گزر گئی ہے اپنے آپ کو تعمیر کرتے، ساری زندگی گزر گئی، میرا بھی نام لو، 30 سال میں رہ کے آیا ہوں جی سعودی عرب کے فلانے محلے میں، کسی سے میرا نام پوچھو گے تو پہنچ جاؤ گے۔ کیا ہوتے تھے آپ وہاں، کیا نام پوچھے، وہاں تو بادشاہوں کے نام اب کوئی نہیں لیتا، مٹ گئے، جو آئے تھے چلے گئے۔ گکھڑ آنا تو چوک سے کسی سے بھی پوچھ لینا میں بھی ہوتا ہوں، کیا ہوتے ہو۔ یہاں بڑے لوگ تھے جن کا توتی بچتا تھا، ختم ہو گئے، تو اور میں بھی جانے والے، اور زمانہ آئے گا، مٹنے کے لیے دنیا آئی ہے۔ اگر دنیا میں خود بخود اپنے آپ کو مٹا کے رکھو گے تو اللہ عزت عطا فرمائے،
ہم تو اتنا کھڑے ہوئے ہیں کہ بہنوں سے، بھائیوں سے، سسرال سے، رشتہ داروں سے کٹ گئے ہیں، اس لیے کہ بت نہیں ٹوٹ رہا اندر کا۔ میرے نبی پاک سید عالم علیہ السلام کے غلام بڑا کچھ تھے، پر ان کی زبانوں پہ کبھی کچھ ہونے کا ذکر نہیں آیا۔ بڑا کچھ تھے، بڑا کچھ تھے، یہ قرآن نے کہا ہے۔ ملا رومی کہتے ایک شخص تھا بڑا نیک آدمی، سنار کا کام کرتا تھا، بڑا نیک اور بڑا لوگوں کا، غریبوں کا خیال رکھنے والا۔ چھوٹا سا بچہ اس نے اٹھایا، بیچارہ لاوارث تھا، گھر لایا، پالا۔ اس کی بیوی نے ماں بن کے بچے کو پالا، جوان ہو گیا۔ وہ سنار کہتا ہے زندگی بھر نظر خراب نہیں ہوئی، پتہ نہیں کیا جرم ہوا، بڑھاپے میں عورت کے ہاتھ میں چوڑی ڈالنے لگا تو اس کی نرم و نازک خوبصورت کلائی نے مجھے مائل کیا، شہوت کے ساتھ ہاتھ رکھا، بس ہاتھ رکھا، گھر گیا تو بیوی دروازے پہ کھڑی ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ دروازے پہ کھڑی ہے۔ کہنے لگی سچ بتا، تو نے آج کوئی گناہ کیا ہے؟ سچ بتا، تو نے کوئی جرم کیا ہے؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگی وہ بچہ جسے میں نے ماں بن کے پالا ہے، آج اس نے گندی نظر سے میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ میں نے تو اسے کہا کہ تو میرا بیٹا ہے تو میرا ہاتھ، تو نے کیا جرم کیا ہے؟ وہ شخص سجدے میں گر گیا، کہنے لگا اللہ میری بچیوں کی حفاظت کر لے، اللہ آج کے بعد یہ جرم نہیں کرتا، میری بیوی کی حفاظت فرما، میرے گھر کو سنبھال، آج کے بعد نہیں کرتا۔ ابھی دعا کر کے اٹھا نہیں کہ وہ نوکر غلام، وہ لے پالت بچہ پیچھے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا آقا مجھے پتہ نہیں چلا کیسے جرم ہو گیا، میں نے اپنی ماں سے بھی معافی مانگ لی ہے، خدا سے بھی مانگ لی ہے، آپ سے بھی مانگتا ہوں۔ اس کے منہ سے معافی کے جملے نکلے، دھڑام سے زمین پہ گرا، اس کی روح پرواز کر۔ اگر تو چاہتا ہے تیرا گھر بچ جائے تو میرے دوست اپنی نظر کو بچا، نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ جوانوں اگر کبھی میسج کرنے ہوئے کسی کو تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کا پیغام میسج کرو۔ کسی کو کہو کہ یار فلاں جگہ اچھی تقریب ہونے والی ہے، چلو چلے، آج میں نے اتنا درود پڑھا ہے تو بھی اتنا پڑھ، اس کام لگاؤ نا پیکیجز۔ اور آپ کو آج تک سمجھ نہیں آئی میرے دوستو کہ یہ انگریز نے ہمیں پیکج دیے کس لیے؟ یہ گند کو فروغ دینے کے لیے، ورنہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے کون بات کرتا ہے؟ صبح 7 سے رات 7، رات 7 سے صبح 7 کا پیک کس لیے؟ وہ چاہتا ہے نوجوانوں کہ تمہیں نبی پاک کا عشق سے تمہاری تار توڑ کے تمہیں عورت کے دامن فریب میں الجھا دے، توڑ دو اس کی ساری چالیں، ناکام کر دو اس کے سارے حربے، نظر پاک کر لے، روح پاک کر لے۔ اور جن لوگوں کا کام ہی خواتین کے ساتھ ملاقات کا ہے، خدا را اللہ سے ڈرو۔ جب بھی کوئی بیوی دروازے پہ چڑھے سمجھو کہ یہ آج میری بہن سودا لینے آئی ہے، یہ میری بیٹی سودا لینے آئی ہے، یہ میرے گھر میں رہنے والی میری بھانجی اور بھتیجی، اور ایک آپ سے میری منت ہے، یہ کزنوں والا معاملہ ختم کریں۔ اگر بھائی ناراض ہوتا ہے تو کوئی حرج نہیں، خالہ ناراض، اسے کہو کزن تو کزن سے میں نے دیکھا ہاتھ ملا رہے لڑکے لڑکیاں، اور آپ، اور یہ بھی خدا را دقیانوسی، اصل دقیانوسی یہ ہے تو میرے چھوٹے بھائی کے کپڑے ہی نہیں دھو کے دیتی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا دیور زہر ہے، زہر، اور زہر کے بارے میں تو کہتا ہے اس کے کپڑے دھو، اس کے جوتے پالش کر۔ دیور کو زہر کہا ہے رسول پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم، تو عجیب حرکات کرتا نے دین۔ یہ دقیانوسی اصل جس کو ہم نے بنا لیا۔ کزن کی منت کرو، بیٹا اب تو جوان ہے، جب رسول پاک نے منع فرما دیا تو پھر تو آ، ہم ہمارے درمیان بیٹھ۔ کوئی اجازت نہیں کزن کو کہ کزن کو موٹر سائیکل پہ بٹھائے اور بازار لے جائے، کوئی اجازت نہیں کسی کو کہ وہ کسی کے ساتھ اس قسم کا کوئی تعلق جو ہے اس کو پروان چڑھائے۔ گھر میں ضرور آئے، بیٹھے ضرور، لیکن جہاں سب لوگ بیٹھے وہاں بیٹھے مکھ سربت۔ اور آپ کیونکہ نوجوان بیٹھے ہو، آپ کسی کے کزن ہو، کسی کے آپ کچھ لگتے ہو، اول تو کسی کے گھر جاؤ نہ۔ جوانی آوارہ پھرنے کا نام نہیں، دین کی خدمت کرنے کا نام ہے۔ دین کی خدمت، ہمارے پاس آؤ، ہم آپ کو دین کے کام لگائیں، ہمارے پاس آؤ، ہم آپ کو اللہ رسول کے کام لگائیں، آپ کو بتلائیں قرآن کتنا پڑھنا ہے، اس کو درست کرو، تلفظ ٹھیک کرو، ضروریات دین سیکھو، دین کے معاملات میں دلچسپی، نعت سیکھو، قرآن سیکھو، عبادات سیکھو، اپنے وقت کو بچاؤ، اور جانا ہی کم کر دو۔ اور اگر جاؤ بھی کبھی خالہ سے ملنے، چاچو سے ملنے، انکل سے ملنے، پھپھی سے ملنے، تو ضرورت کے تحت جاؤ، ضروری کام کرو اور لوٹ آؤ، حفاظت کرو
سامنے گڑھا ہو تو کوئی چھلانگ نہیں لگایا کرتا، سامنے گڑھا دیکھ کے چھلانگ لگا کے کہتے ہو میں الجھ گیا ہوں، خدا را اس چکر سے بچ جاؤ۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اللہ فرماتے ہیں حبیب ان سے فرمائیے کہ مومنوں نظریں جھکا کے رکھو، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ بڑا کچھ تھے نا، کیا بات تھی۔ میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر میرا وہ خلیل ہے کہ دنیا میں بھی میرا سجن ہے، قیامت میں بھی میرا دوست ہوگا، دنیا و آخرت میں وہی ابو بکر ہے۔ محلے میں 7 غریب بچیاں رہتی ہیں، وہ کہتی ہیں ہماری بکریاں باپ فوت ہو گئے، بکریوں کا دودھ دو دو، تو ابو بکر صدیق بکریوں کا دودھ دونے چلے جاتے، ان کے گھر کا کام کاج کر کے آتے۔ سیدنا عمر فاروق، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فرشتے 950 سال میرے عمر کی شان بیان کریں تو ختم نہیں ہو سکتے۔ اتنا بڑا شخص عمر فاروق، اتنا بڑا آدمی۔ ایک دن اعلان کیا عمر فاروق نے، لوگوں مسجد میں آؤ بات کرنی ہے، امیر المومنین کا پیغام ہے، سارے مسجد میں آ جائے۔ کھچا کھچ مسجد نبوی صحابہ سے بھر گئی، اور ایسا جب اعلان ہوتا تھا تو صحابہ دوڑ کے آتے تھے، شاید کو جنگ ہے، شاید کسی نے حملہ کر دیا ہے، شاید کوئی نئی بات ہے، دوڑے آئے لوگ، مسجد نبی کھچا کھچ بھر گئی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ بیٹھے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ تجسس کے دیکھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کسی طرف سے پیغام نہیں آ گیا، کوئی کافر حملہ نہیں کرنے لگا، اللہ جانے کیا ہوا ہے، بڑی پریشانی ہے۔ عمر بیٹھے، اللہ کی حمد کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا، اور پھر عمر فاروق بولے، فرمانے لگے میں جب مکے میں رہتا تھا نا تو کبھی گھر میں قحط آ جاتا تھا، کبھی قحط آتا تھا گھر میں، بکریوں کے دودھ خشک ہو جاتے تھے، گندم نہیں ملتی تھی، پانی نہیں ہوتا تھا، تو فرمایا میری اماں مجھے خالہ کے گھر بھیج دیتی تھی، قبیلہ بنو مخزوم، اس قبیلے میں میری خالہ کی شادی ہوئی تھی تو وہ مالدار لوگ تھے، ان کے پاس زیادہ بکریاں، زیادہ اونٹ، زیادہ گائے، زیادہ کھیت تھے۔ حضرت عمر فاروق فرمانے لگے میں ان کے گھر جاتا تو میرے خالو سمجھ جاتے کہ عمر کو اس لیے بھیجا گیا ہے کہ قحط آ گیا ہے، فرماتے ہیں وہ مجھے سویرے بکریاں چرانے لے جاتے، شام تک میں ان کی بکریاں چراتا۔ امیر المومنین عمر، ایک طرف مسئلہ یہ ہے کہ کیسے وہ کسرا کی دیواریں ہل رہی ہیں عمر کے نعروں سے، اور ادھر عمر ممبر پہ بیٹھ کے خطبے دے رہے ہیں، فرماتے میں بکریاں چراتا، شام تک خالہ کے گھر جا کے مزدوری کرتا، اور فرماتے شام ہوتی تو ایک مٹھی کشمش مجھے دیتے ہو، اور فرماتے میں بڑے قد والا تھا، ایک مٹھی کشمش ملتی ہے، کبھی ایک مٹھی کھجورے، میں شام کو کھا کے سو جاتا۔ کئی مہینے یوں ہی گزرتے تو میری اماں کا پیغام آتا کہ علاج صحیح ہو گیا، میرے بیٹے کو بھیج دو۔ یہ بات کہی، حضرت عمر رونے لگے اور پھر کہنے لگے اب وہ وقت آیا ہے کہ لوگ مجھے امیر المومنین عمر کہہ کے پکارتے ہیں۔ بس یہ 2 باتیں کی، عمر نے کہا چلو ظہر کا وقت ہو گیا، اذان پڑھو، اٹھو نماز پڑھے، اٹھو، اذان ہوئی، اقامت ہوئی، جناب عمر نے نماز پڑھائی، لوگ چلے گئے تو سیدنا عبد الرحمن ابن عوف دیگرانہ تھا جناب عمر سے، بازو پکڑ کے کہنے لگے عمر سیارہ بندہ یار تو یہ 2 باتیں سنانے کے لیے اتنا مجمع اکٹھا کیا تھا، یہ 2 باتیں کہنے کے لیے کہ میں خالہ کے گھر جا کے مزدوری کرتا تھا تو ایک مٹھی کشمش ملتی تھی، ایک مٹھی کھجورے، یہ کہنے کے لیے کہ میں بکریاں چرایا کرتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر روئے، میرے آنکھوں میں آنسو آئے، کہنے لگے عبد الرحمن آج نا مصر شام سے لوگ آئے تھے اور وہ بتا رہے تھے کہ عمر تیرا ڈنکا وہاں بھی بڑا بجتا ہے، وہ مجھے کہہ رہے تھے تیرے نام کے وہاں بھی بڑے دبدبے ہیں، بڑے تذکرے ہیں، تو میرا نفس مجھے کہہ رہا تھا عمر دیکھا تو یہاں بیٹھے اور وہاں تیرے نام کا شور ہو رہا ہے، مجھے اس نے بڑا کیا ہے، تو میں نے آج مصطفیٰ کے سارے غلام کٹھے کر کے اپنی اوقات بتا دی، میں نے اپنی اوقات بتائی ہے کہ میں کچھ نہیں، کوئی شے، کوئی چیز ہی نہیں، اسی کسی دے کچھ نہیں جی لگ دے، نہ کوئی ساڈا دردی، میں نے بتایا ہے کہ میں تو کسی کے بکریاں چرا کے ایک مٹھی کشمش لے کے گزارا کیا کرتا۔ ابن ماجہ میں لفظ ہے، تمہیں پتہ ہے جنت کے بادشاہ کون ہوں گے؟ اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں نے کہا حضور ہمیں نہیں پتا، تو حضور نے فرمایا جنت کے بادشاہ وہ لوگ ہوں گے جنہیں دنیا میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا، جن کے کپڑے سادے ہوتے تھے، جو غریب لوگ ہوتے، جو سفارش کرتے تھے تو ان کی قبول کوئی نہیں کرتا تھا، جو کسی کے ساتھ جاتے تھے تو ان کو مانتا کوئی نہیں تھا، وہ جنت کے بادشاہ ہوں گے، بادشاہ۔ اور فرمایا قیامت کے دن جب لوگ انہیں دیکھیں گے تو ان پر فخر کریں گے، رشک کریں گے، کہیں گے کیا بات ہے تمہیں، ہمیں واپس آنا پڑے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے عاجزی کو پسند کیا، حضور شہرت سے، ناموری سے دور رہتے، نبی پاک علیہ السلام نے عاجزی، انکساری
اور سادگی اور قناعت ان کو اپنا کے رکھا، سینے سے لگا کے. یہ نہیں کہ مال نہیں آیا، بحرین سے لاکھوں دینار آئے حضور کے زمانہ ظاہری میں. تبوک کے بعد فتوحات ہوئی تو لاکھوں دینار آئے، لیکن حضرت عائشہ کہتی ہے ہمارے گھر میں 4 دن کے بعد ہی روٹی پکی ہے، ہم نے ایک وقت ہی کھانا کھایا. لاکھوں روپیہ آیا ہے پر ہمارے گھر کے اندر جو کھانا آیا ہے وہ سرکہ ہی آیا ہے. ہم نے رات اگر روٹی بچ گئی ہے تو سویرے اٹھ کے رات والی کھائی ہے. ہمارے گھر کے اندر وہی حالات رہے، اس لیے کہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں تمہاری دنیا سے حاصل کرنے نہیں آیا، میں تو مسافر کی طرح وقت گزارنے آیا. ہم زیادہ کے چکر میں نکلے تو بڑا کچھ کچل کے آ گئے. بڑا کچھ عاجزی جب پیدا ہوتی ہے، انکساری جب پیدا ہوتی ہے، جب تواضع آتی ہے، پھر انسان بنتا ہے، پھر وہ سنورتا ہے، پھر اس کے اندر تبدیلی آتی، پھر وہ. اور بزرگ فرماتے ہیں عاجزی والے کو نماز میں بھی لذت آتی ہے.